نام کیا ہے؟ بظاہر بہت اچھا ہوگا، عقیدہ بہت غلط ہوگا، پھر اس کو نام کے دیں گے، پھر اس کی فکریں شروع ہوگی۔ نام اشاعت التوحید و سنہ، اچھا کام نظریہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ نہیں ہے، روح اور جسم کا تعلق نہیں ہے۔ اب یہ نظریہ دیا، چونکہ نظریہ فاسد تھا، غلط تھا، اب اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کے جو دلائل تھے ان میں تعویل فاسد اور تحریف شروع کر دی۔ اور مقصد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ جو مبارک نظریات ہیں اس سے امت کو ہٹا دیا جائے۔ اب دلائل کیسے توڑ پھوڑ ہوئی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہتے ہیں کہ قبر میں زندہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کہتا ہے انک میت، صدیق اور فرماتے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اب دیکھیں نا کیسے تعریف ہو رہی ہے۔ بھائی ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں موت کا آنا، اور ایک ہے موت کے بعد قبر اطہر میں آپ کو حیات ملنا۔ آپ وہ دلائل دے رہے ہو جس سے دنیا میں موت آنے کا ذکر ہے، اس سے تو اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں حیات ہے، یہ آیات اس کے خلاف تو نہیں ہے، یہ آیات اس کے خلاف نہیں ہے، یہ احادیث اس کے خلاف نہیں ہے، تو اب غلط تعبیر اور فاسد باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے چند ایک مثالیں دی بات کو سمجھانے کے لیے۔ نمبر ایک، نظریاتی اختلاف کا معنی کیا ہے؟ پہلے ایک فکر فاسد کو ایجاد کرنا، پھر اس کے مطابق قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی نصوص، آیات قرآنی، احادیث نبویہ کی غلط تشریح کرنا، مقصد امت کو دین سے دور کرنا۔ نمبر دو، یہ نظریاتی اختلاف کی قسمیں کتنی ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ کبھی نظریاتی اختلاف یہ کفریہ نظریہ ہوتا ہے، اور کبھی نظریاتی اختلاف یہ بدعیہ نظریہ ہوتا ہے، یعنی کبھی ایسی فکر ایجاد کی جاتی ہے جو فاسد ہوتی ہے اور ایمان کے خلاف ہوتی ہے، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ ہیں، اور بعض ایسی فکریں ہوتی ہیں کہ جو ایمان کے خلاف نہیں ہوتی، سنت کے خلاف ہوتی ہیں۔ وہ کفر تو نہیں ہوتا لیکن ضلالت اور گمراہی ہوتی ہے۔ تو اختلافی نظریہ دو قسموں سے باہر نہیں ہے، یا وہ نظریہ کفریہ ہوگا یا وہ نظریہ بدعیہ ہوگا۔ ہم اختلافی نظریہ کفریہ ہو تب بھی تسلیم نہیں کرتے، بدعیہ ہو تب بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے بہت سارے لوگ اس میں گنجائش نکالتے ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ یہ بڑا فتنہ ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ اختلاف بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ میری سوچ اور رائے اپنی نہیں ہے، میں اپنے کابرین کی بات کرتا ہوں اور سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں دین دشمن ہے، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ دین دوست ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ گھر میں آگ لگانے کے لیے آگ ہے، خواہ وہ پیٹرول چھڑک کر لگا دی جائے یا ماچس کی تیلی سے لگا دی جائے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی پیٹرول اگر کوئی چھڑک کے لگائے تو اس کو تو منع کیا جائے، لیکن ماچس کی تیلی سے آگ لگائے تو اس کو برداشت کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ شر ہے خواہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، اور خیر ہے خواہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ خیر ہے خواہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، شر ہے خواہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو۔ شر چھوٹے سے چھوٹی سمجھ کر نظر انداز نہیں کی جا سکتی، برداشت نہیں کی جا سکتی، اور خیر چھوٹے سے چھوٹی ہو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، جس حد تک ممکن ہو ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو ہمارا موقف بالکل کھلا ہے کہ ہم ہر اختلافی نظریہ وہ کفریہ ہو یا بدعیہ ہو، ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم اس کی تائید نہیں کرتے۔ تیسری بات، اختلافی نظریہ میں نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ نسبت ان کی طرف کریں جنہوں نے یہ غلط نظریہ ایجاد کیا ہے۔ یہ نظریہ جن نے ایجاد کیا ہے، اختلاف کی نسبت اپنی طرف نہ کیا کریں۔
ہم بس اوقات یہ بات کہہ دیتے ہیں ہمارا قادیانیوں سے یہ اختلاف ہے، ہمارا اہل القرآن سے یہ اختلاف ہے، ہمارا اہل الحدیث بمعنی غیر مقلدین ان سے یہ اختلاف، ہمارا فلاں سے یہ اختلاف. یہ نہ کہا کریں، یہ کہا کریں کہ اہل القرآن بمعنی منکر حدیث ان کا ہم سے یہ اختلاف ہے، اہل الحدیث بمعنی غیر مقلدین ان کا ہم سے یہ اختلاف ہے. قادیانی منکر ختم نبوت ان کا ہم سے یہ اختلاف ہے، ان کا ہم سے یہ اختلاف ہے. یہ کہا کریں اشاعت و توحید و سنہ اہل بدعت ان کا ہم سے یہ اختلاف ہے. یہ نہ کہا کریں کہ ہمارا ان سے اختلاف ہے. جب فکر فاسد انہوں نے ایجاد کی ہے، غلط نظریہ انہوں نے ایجاد کیا ہے، تو اختلاف وہ کر رہے ہیں، ہم تو اختلاف نہیں کر رہے. بھائی ایک بڑا ہے اور پہلے سے آ رہا ہے، ایک چھوٹا ہے اور بعد کا ہے، تو اختلاف پہلے والا بعد والے سے نہیں کرتا، اختلاف بعد والا پہلے والے سے کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان فرمائی ہیں، اس میں ایک علامت بیان فرمائی ہے لعن آخر هذه الامت اولها، اس امت کے بعد والے لعنت بھیجیں گے اس امت کے پہلے لوگوں پر. یہ تو نہیں فرمایا کہ پہلے والے لعنت بھیجیں گے بعد والوں پر. یہ بعد والے غلط فکر ایجاد کرنے والے یہ لعنت بھیجیں گے پہلوں پر جو صحیح فکر والے تھے. تو اختلاف بعد والے کر نسبت ان کی طرف کریں نا، تو اختلاف کی نسبت اپنی طرف نہ کیا کریں، اختلاف کی نسبت ان کی طرف کیا کریں.